أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا اور اس پر شدید وعید فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا قباحتیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ اس پہ شدت کے ساتھ منع کر رہا ہے؟ ان میں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ لوگ سنتے ہیں جی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بہت ہے، جاب نہیں ملتی، کام نہیں ملتا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ منی مارکیٹ میں لگتا ہے، کوموڈٹی مارکیٹ میں نہیں لگتا. مارکیٹیں تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہے سامان سے سامان خریدنا، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیسے سے سامان خریدنا، اس کو کوموڈٹی مارکیٹ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے پیسے سے پیسہ خریدنا، اس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک منی ایکسچینج کی دکان ہے اور اس میں لوگ آ رہے ہیں، ڈالر لے رہا ہے، کوئی ریال لے رہا ہے، کوئی روپیہ لے رہا ہے، کروڑوں روپے کا ایک دن میں کاروبار ہو جاتا ہے، مگر جاب کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہی 3-4 لوگ. اور کون؟ وہی کروڑوں روپیہ اگر کموڈٹی مارکیٹ میں جاتا، اس سے کوئی سامان، کوئی اجناس، کوئی سبزی، کوئی فروٹ لے کر بیچا گیا ہوتا تو کتنی حرکت آتی پوری مارکیٹ میں. آپ نے سامان لیا، چینی لی، فروٹ لیا، نہا بیعطام حتی یقبض، قبضہ لیے بغیر بیچنے سے منع کیا. تو آپ قبضہ لوگے، وہاں سے اٹھاؤ گے. جس نے توڑے کا، کٹے کا سٹف تیار کیا اس کو مزدوری ملی، جس نے تھوکیے نے آگے بیچا، جس نے وہ کٹے سیے، جس نے اس میں مال ڈالا، جس نے مال ڈالنے کے بعد سیا، جس نے اٹھا کر ٹرک میں رکھا، سب کو مزدوری ملی. پھر ٹرک راستے میں خراب ہوا، اس کو مزدوری ملی. تیل ڈلوایا، اس کو مزدوری ملی. سڑک پہ ٹیکس دیا، اس کو ملی. آگے وہ آپ کے سٹور میں آیا، وہاں پہ بجلی خراب تھی، بجلی والے کو ملی، صفائی والے کو ملی، اتارنے والے کو ملی. یعنی وہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہی پیسہ اگر ریال لے لو، ڈالر لے لو، تو کتنے کو لوگوں کو مزدوری ملتی. اس لیے اسلام نے منی مارکیٹ میں پیسہ لگانے کو سود قرار دیا. اگر آپ نے پیسے سے پیسہ لینا ہے تو نفع نہیں کما سکتے. نفع نہیں کماؤ گے تو پھر لگانا ہی کیوں ہے؟ فرمایا الذهب بالذهب الفضة بالفضة، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. نفع نہیں لے سکتے، نفع نہیں لے سکتے. جب نفع نہیں لے سکتے تو لگائیں گے کیوں؟ تو پھر یہ کام کریں کیوں؟ مجبوری ہوتی ہے، چینج لینا پڑتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کل ہے. ڈالر والے ملکوں میں جاؤ تو وہ لینا پڑتا ہے، ریال والے ملکوں میں جاؤ تو ریال لینا پڑتا ہے. تو اتنا قدر رکھو، اس میں نفع نہ کماؤ. نفع کس میں کمانا ہے؟ یہ دو اگلے جو ہیں، یا تو سامان سے پیسہ، پیسے سے سامان، یا سامان سے سامان، اس میں پیسہ کماؤ. تو اس وقت جتنی منی مارکیٹ ہے، تمام بینک، تمام منی ایکسچینج والے یہ بھی منی مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی بظاہر آپ کو کوموڈٹی مارکیٹ نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ بھی منی مارکیٹ بن چکی ہے. کیسے؟ آپ نے اسکرین پر دیکھ کر کھاڑ خرید لی، وہیں سے بیچ دی، وہیں سے تیل لے لیا، وہیں سے وہ کر دیا. نہ کسی نے لی، نہ کسی نے اٹھائی، نہ کسی نے پیک کی، نہ کسی کو مزدوری ملی. وہ اصل میں پیسہ ہی گھوم رہا ہوتا ہے اور خام خواہ بہانہ بنایا گیا ہوتا ہے فلاں چیز اور فلاں سامان. اور سٹاک ایکسچینج میں
ان کی جو رجسٹریشن کی SECP میں رجسٹریشن کی شرطیں ہیں وہ بھی کئی قابل اعتراض ہیں، اور پھر اس میں سٹا بہت چلتا ہے. کئی فیکٹریاں، کئی ملیں، کئی فرمیں، ان کے شیئر بک رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ہوتی نہیں زمین پر، وہ بک رہی ہوتی. میں نے کراچی میں پریزنٹیشن دی تو ایک شخص بولا، کہتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں، تو سندھ میں ایک مل کا مجھے گنے کی مل تھی البتہ اس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ اس کا نقشہ بنا دو. تو میں نقشے بنا رہا ہوں، تو میں نے اسکرین پہ نظر دوڑائی تو SECP میں وہ اسٹاک ایکسچینج میں وہ بک رہی ہے. میں بھی نقشے بنا رہا ہوں اور وہ بک رہی ہے. اور آپ دیکھ لو B4U ہو گیا یا کیا وہ پرپال ہو گیا اور برباد ہو گیا اور فلاں فلاں جتنی کمپنیاں ہیں یہ لوگوں کا پیسہ لے کر اسٹاک ایکسچینج میں لگاتی. جتنے آپ کے یہ تکافل شکافل والے ہیں یہ جوا اور سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پیسہ تو رکھ دیتے ہیں، مرنے کے بعد دیں گے، بیمار ہونے کے بعد دیں گے، وہ تو سیم وہی کام ہے، خام خواہ اس کی ٹرمز اس کی اصطلاحات چینج کی ہوئی ہیں. اور کچھ پیسہ وہ کسی اسٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سٹا بھی چل رہا ہوتا ہے اور صحیح کاروبار بھی ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو شیئرز کی ویلیو بتائی جاتی ہے وہ بھی بوگس طریقے سے بڑھائی گئی ہوتی ہے. کسی بھی ممبر کو کہہ دیا جاتا ہے میری فیکٹری کو چڑھا درا، وہ اس کے حصے خریدنا شروع کر دیتا ہے. اب 10 روپے میں لیا تھا، جب سب دیکھتے ہیں کہ یہ بک رہی ہے بہت تو وہ بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ چڑھ جاتا ہے، 20 کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، 40 کا، 100 کا ہو گیا. اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بکنے آئے تو میں اس کمپنی کا حصہ لوں گا. 100 روپے میں بیچ کر جو 10 میں خریدا تھا سارے 100 میں بیچ دیے. اور بعد میں چونکہ کمپنی تو حرکت کمپنی میں نہیں آئی، اسکرین پر ہی آئی ہے، تو وہ بس بکنا ہی نہیں. اب وہ غریب آدمی نے لے لیا، پڑے ہوئے کہتے ہیں جی اب تو گھاٹے میں بھی نہیں بک رہے، ان کے پیسے پھنسا دینا. پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا کیا تھا؟ شوکت عزیز نے جعلی طریقے سے پراپرٹی خریدنا شروع کی، ضرورت نہیں تھی. دیکھا کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے، اس نے پورے ملک کو اسٹاک ایکسچینج بنا دیا. ہر طرف. میں نے ایک شخص سے پوچھا تیرے پلاٹ کی قیمت کیا ہے؟ کہتے صبح کی بتاؤں شام کی بتاؤں. اس طریقے سے. اور بعد میں جب دیکھا ہر پراپرٹی مہنگی ہو گئی ہے، آپ نے جو خریدے تھے بیچ کر بریف کیس پکڑا چلا گیا. اور لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے کا لیا تھا اتنے کا بھی بعد میں نہیں بک رہا تھا، کیونکہ وہ جعلی طریقے سے ریٹ بڑھایا گیا تھا. اور یہی دھندا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. اور یہ ساری کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج کے حصے خرید کر آپ کو کہتی ہیں ہم بالکل پیور کاروبار کر رہے ہیں. اور جو منی مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا سود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیسہ بدلے پیسے کے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر، نفع نہیں کما سکتے. اور پھر جناب کرپٹو کرنسی خرید لو. جناب کرنسی سونا چاندی یہ خود کرنسی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کی ضمانت کی ضرورت نہیں. سونا سونا ہے، اس کے اوپر ٹھپا کسی ملک کا لگا ہے تب بھی سونا ہے، نہیں لگا ہو تب بھی سونا ہے. آپ کے پاس سونے کا سکہ ہے، آپ کا حکمران کہے میں نے اس کو کینسل کر دیا، ہوگا؟ وہ کہ میں نے اس کو سستا کر دیا، ہوگا؟ اوپر ایک تھوڑی مارو اور اس کو جا کر بیچ دو، وہ تو سونا ہے. اس کی جگہ پر پرومیزری نوٹ آ گئے، پرچی پر لکھا ہے کہ حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. مطلب یہ تیری کرنسی نہیں، کرنسی کہیں اور ہے، یہ اس کی رسید آپ کو دی ہم نے. تو اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں 100 روپیہ تھا، ڈالر 95 روپے کا تھا، 3 مہینوں میں ڈالر 165 کا ہو گیا، تو آپ کا جو 100 روپیہ تھا وہ 60 کا رہ گیا.
اوپر لکھا 100 ہی ہے مگر وہ 60 ہے. سب کی جیب سے چوری ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. تو جو چیز 100 کی آتی تھی اب وہ 160 کی آئے گی. آپ کہو کہ مہنگائی ہوئی ہے؟ مہنگائی نہیں ہوئی، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. انڈیا نے 500,000 روپے کے نوٹ کو کینسل کر دیا کہ بس اب آج کے بعد یہ نہیں چلے گا. لوگ دیکھتے رہ گئے. اگر وہ سونے چاندی کا سکہ ہوتا تو وہ کوئی کینسل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا نا کہ چلو کاغذ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس پہ یہ قباحتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، مگر کاغذ تو ہاتھ میں ہے نا. اگلی لہر چلی کہ اب جناب کاغذ نہیں چلے گا، اب پلاسٹک کا کارڈ چلے گا. اس میں 10 کروڑ بھی ہے، اس میں 10 روپے بھی ہیں، وزن اس کا وہی ہے. یہ پلاسٹک کرنسی آ گئی. تو کاغذ چھاپنے پر تو IMF کے مسئلے اور اتنا نہیں چھاپ سکتے، اتنا چھاپ سکتے ہو، یہ شرطیں وہ شرطیں. پلاسٹک کا کیا ہے؟ اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ پلاسٹک پر آ جاؤ، کاغذ کو دفع کرو. یہ سب خرید و فروخت کارڈ کے ساتھ کرو گے، تمہیں یہ رعایتیں دیں گے، تمہیں یہ رعایتیں دیں گے، تمہیں یہ رعایتیں دیں گے. اس سے اگلی شکل آ گئی ڈیجٹس کی. اپنے اکاؤنٹ سے اتنے ڈیجٹ ادھر ڈال دیے، اس کو چلے گئے، اتنے ڈیجٹ ادھر ڈال دیے، اس کو چلے گئے. آپ موبائل سے پیسے ادھر بھیج دو، ادھر بھیج دو. کاغذ کی ضرورت نہیں، کاغذ چھوڑو. اب اس سے بھی بدترین شکل یہاں بھی چلو کم از کم یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب، کوئی نہ کوئی سیکورٹی اس کی تھی. اب آ گئے جناب کرپٹو کرنسی. کمپیوٹر میں ہی خیالی طور پر ایک چیز بنائی جائے گی اور اس کی قیمت ہوگی بے شمار ڈالروں میں. کس میں؟ ڈالروں میں ہوگی. تو ڈالر چھاپنے پر کوئی پوچھتا ہے کہ دیکھو جی تم تو دنیا کے سب سے بڑے مقروض ہو تو تم کیسے چھاپ رہے ہو؟ اب ہم کرپٹو کرنسی بنائیں گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بن رہی ہے، دھڑا دھڑ دنیا میں چل رہی ہے، کیونکہ وہ ڈالروں میں بکتی ہے. ڈالر چڑھتا ہے تو ان کو مزہ ہے. کمپیوٹر خراب ہو گیا، اس میں وائرس آ گیا، اس میں کسی نے ہیک کر لیا تو آپ کو گیا سب کچھ. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کاغذ کی کرنسی تو تھی نا، چلو کچھ تو تھا. تو یہ سب کچھ دجالی سسٹم کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال آئے گا کسی قوم میں، ان کو کہے گا مجھے رب مانو، وہ نہیں مانیں گے تو وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سب کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر چلا جائے گا. کا یا عاصب النحل، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہد کی مکھیاں ایک ملکہ کے پیچھے جاتی ہیں، ایسے وہ اس کے پیچھے سارا سرمایہ چلا جائے گا، وہ بیچارے لوگ خالی ہو جائیں گے. اب اگر یہ والی کرپٹو اور یہ والے جو چکر چل رہے ہیں، اگر اس کو کہہ دیا جائے جو کوئی تمہاری جیب میں نے کینسل کر دیا تو آپ تو زیرو ہو گئے. یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے اگر حلال کمانا ہے تو پیسے سے کچھ سامان خریدو، سامان سے یا سامان خریدو، اور اس سے آپ کو بھی اللہ برکت دے گا اور لوگوں کو بھی اس میں سے مزدوریاں ملیں گی. یہ طریقہ جائز ہے. یہ گھر بیٹھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور آپ پیسہ کماتے چلے جاؤ، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. بات بہت لمبی ہے، میں نے نہایت اختصار کیا. اگر سمجھ آئی تو اچھی بات ہے، ورنہ جس کو سوال ہو بعد میں پوچھ لے. واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.